بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں حافظ قرآن 5 وقت کی نمازی تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد 3 بار حاملہ ہوئی۔ میں ابارشن کروانے جاتا تو ماں کی چیخیں سن کر میرا دل تڑپ جاتا۔ ماں آنکھوں سے نابینا تھی، اسے کچھ پتہ نہ تھا۔ اس بار ابارشن کے وقت ماں کی چیخیں سن کر میں نے پولیس کو رپورٹ کر دی کہ ماں کا مجرم پکڑا جائے، مگر تفتیش کے بعد پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ میرا تو کلیجہ منہ کو آ گیا جب پولیس نے بتایا کہ میں اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ پوچھ رہا تھا۔ ڈھیر ساری سوچوں نے میرا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ اب بھی ماں کی چیخیں سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا تھا۔ مسلسل تیسری بار ایسا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس بار بھی میری ماں حاملہ ہے، لیکن میں حیران رہ گیا کیونکہ میرے بابا کا انتقال تو 5 سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس بار تو میں مزید پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا، اور اب تیسری بار میں نے ماں کو آپریشن تھیٹر میں بھیجا تھا تاکہ وہ ابارشن کروا سکے، لیکن ماں کی چیخیں سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ماں کی تکلیف دیکھ کر مجھے خود تکلیف ہو رہی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیا کروں کہ مجرم پکڑا جائے۔ میری ماں کے ساتھ مسلسل ناانصافی ہو رہی تھی۔ انہیں تو میں جانتا تھا کہ میری ماں کبھی بھی ایسی گری ہوئی حرکت نہیں کرے گی۔ میری ماں ایک حافظ قرآن تھی اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی، 5 وقت کی نمازی تھی۔ ہر وقت ان کی زبان پر اللہ کا نام رہتا تھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس طرح کی غلط حرکتیں کرے؟ کچھ سمجھ نہ آیا تو آخرکار میں وہیں پر ماں کو چھوڑتا ہوا جلدی سے پولیس اسٹیشن پہنچ چکا تھا۔ پولیس اسٹیشن پہنچنے کے بعد میں نے رازداری سے انہیں اس بارے میں بتایا اور ایک FIR درج کروا دی تاکہ وہ جلد سے جلد مجرم کو پکڑ سکے۔ تھانے دار نے مجھے یقین دلایا کہ وہ جلد سے جلد مجرم کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ SHO بھی میری والدہ کو جانتے تھے، ان کے بچے بھی میری ماں سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر چکے تھے، اس لیے وہ بھی اس بار میری مدد کرنا چاہتے تھے۔ میں خود کو ہلکا محسوس کرتا ہوا واپس اسپتال پہنچا تو میری ماں میری منتظر تھی۔ میں نے ماں کے ماتھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، ماں اب کیسی طبیعت ہے؟ ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹا یہ مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ تو ہر وقت مجھے ایسے ہی اسپتال لے کر آتا ہے اور مجھے اس طریقے سے اذیت دی جاتی ہے، آخر تو مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ میں نے ایک بار پھر ماں سے وہی بات کی کہ آخر کسی نے ان کے ساتھ کوئی غلط حرکت تو نہیں کی؟ ماں نے ایک بار پھر سے وہی بات کہی کہ بیٹا میں کچھ نہیں جانتی، میں نے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا، میں تو خود ایک نابینا عورت ہوں، لیکن جب تم گھر نہیں ہوتے تب کوئی آتا ہے اور میرے ساتھ بدفعلی کر جاتا ہے۔ پہلے تو دونوں بار شاید میں بے ہوش ہو گئی، لیکن اس بار مجھے بے ہوش نہیں کیا گیا بلکہ میرے ہوش و حواس میں میرے ساتھ یہ گھنونا کام کیا گیا۔ بیٹا تو میری بات کا یقین کر، تو میرا بیٹا ہے نا؟ پھر تو یقین نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ تیری ماں بالکل بھی ایسی نہیں ہے، ماں نے روتے ہوئے کہا۔ وہ سامنے سیدھا اوپر دیکھ رہی تھی۔ چھت ان کی نظروں میں اندھیرا ہی اندھیرا تھی، لیکن ان کے دل کی روشنی تھی جسے میں دیکھ سکتا تھا۔ ماں کے چہرے پر نور، ان کا قرآن پڑھنا، نمازیں پڑھنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ بالکل بے قصور ہے۔ پھر ایسی کیا بات تھی؟ کون شخص تھا جو میری ماں کو اس طریقے سے ٹارچر کر رہا تھا اور میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا؟ اسی بات کو سلجھانے کے لیے تو میں نے آج کے آج ہی پولیس کو رپورٹ کر دی تھی۔ ماں کی طبیعت بہتر ہونے پر میں انہیں گھر لے آیا اور ان کی تیمارداری کرنے لگا۔ اسٹور سے کچھ دن کے لیے میں نے چھٹی لے لی تھی۔ یہ وہی اسٹور تھا جس پر میں کام کرتا تھا۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر دکھ سے کلیجہ پھٹتا تھا اور غیرت سے غصہ آسمان کو چھونے لگتا۔ دل چاہتا کہ وہ انسان میرے سامنے آئے اور میں اسے ابھی کی ابھی زندہ زمین میں دفن کر دوں، لیکن میں بے بس تھا، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اب تو بس اسی چیز کا انتظار تھا کہ کب SHO صاحب مجھے کال کرتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے مجرم پکڑ لیا۔ SHO صاحب سادہ کپڑوں میں ہمارے گھر آ کر چکر بھی لگا گئے تھے اور ماں سے بھی مل گئے تھے۔ اس کے بعد دن رات انہوں نے کھوج لگانا شروع کر دی کہ آخر ایسا کون سا شخص ہے جو میری ماں کو ٹارچر کرتا ہے، اسے اس طرح اذیت دیتا ہے، اس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ کافی دن بعد اچانک پولیس ہمارے گھر پر آ گئی اور گھر پر چھاپا مار دیا۔ میں اس وقت گھر پہ موجود ماں کو کھانا کھلا رہا تھا کہ تبھی SHO صاحب نے مجھے ہتھکڑی لگاتے ہوئے کہا، آپ پر FIR درج ہو چکی ہے اور آپ کو اریسٹ کرنے کا وارنٹ ہمیں مل چکا ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ تھانے چلے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں ہاتھ ادھر ادھر مارتی ہوئی کہتی رہی کہ میرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہو، لیکن پولیس والوں نے کچھ نہ بتایا۔ ہاں مگر گھر سے نکلنے کے بعد جب سارے محلے کے لوگ یہی سوال کرنے لگے تو پولیس والوں نے کہا یہ ماں کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے اور اس نے خود ہی ہمارے پاس رپورٹ درج کروائی تھی، اور جب ہمیں اس کے بارے میں ثبوت ملے کہ یہ خود ہی اپنی اس ماں کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو ہمیں مجبوراً اسے پکڑنا پڑا تاکہ یہ دوبارہ ایسا گھنونا کام نہ کر سکے۔ یہ بات سن کر تو میں سناٹوں کی زد میں آ گیا تھا۔
مجھے تو اس بات پر بالکل یقین نہ آیا۔ میں نے کہا ایس ایچ او صاحب یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اپنی ماں کے ساتھ بھلا ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ لیکن پولیس والے نے میرے گریبان سے پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی تک لے آیا اور پھر مجھے جیل میں ڈال دیا گیا۔ میری ماں کے پاس اب سوائے محلے والوں کے اور کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ میری تو آنکھیں جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ مجھے تو اس بات پر یقین ہی نہ آیا کہ پولیس والے مجھے ہی پکڑ کر لے آئے تھے۔ میں جب تھانے پہنچا تو میں نے ایس ایچ او صاحب سے کہا، ایس ایچ او صاحب آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے آپ سے مجرم کو پکڑنے کے لیے کہا تھا لیکن آپ نے تو مجھے ہی گرفتار کر لیا۔ ایس ایچ او صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، جو مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے وہی کیا، اسے حوالات میں ڈال دیا جائے۔ میں حیران و پریشان اس انسان کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسا انسان تھا؟ اسے تو میں نے اپنا دوست سمجھا تھا، کہیں یہی تو نہیں تھا میری ماں کے ساتھ ایسا کرنے والا؟ اب ہر چیز مجھے اسی طریقے سے ہی دوسروں پر شک کرنے پر ابھارتی تھی۔ ہر کسی پر شک کرنے لگتا، اس بار بھی اپنے ایس ایچ او پر ہی شک کرنے لگا۔ لیکن میری یہاں چلنے والی کہاں تھی؟ میں خاموشی سے جیل میں بیٹھ کر سوچنے لگا۔ کافی دن گزر جانے کے بعد اچانک ایس ایچ او صاحب وہاں آئے۔ انہوں نے جو کچھ مجھے کہا وہ بالکل بھی میرا دماغ ماننے سے انکاری تھا۔ اس بات پر مجھے قطعی طور پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جو سچ تھا اس سچ کو ماننا ضروری تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے میری دنیا ہی لٹ گئی۔ میں والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں باپ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ میرے پاپا مسجد میں امام تھے اور میری ماں حافظ قرآن تھی۔ پاپا مسجد میں لڑکوں کو قرآن کی تعلیم دیتے اور ماں گھر میں بچیوں کو قرآن کی تعلیم دیتی۔ بچپن سے ہی ہمارا گھرانہ مذہبی گھرانہ مشہور تھا اور ہمارے اس گھرانے کو اس محلے میں بہت ہی زیادہ عزت حاصل تھی۔ سبھی لوگ امی ابو کی بے حد عزت کرتے تھے۔ محلے تو کیا، پورے شہر کے لوگوں کے بچے ہمارے گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ لڑکوں کو بابا نے مسجد میں اپنے ساتھ رکھنا شروع کیا اور بچیوں کو گھر میں بھیجنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے گھر میں اتنی بچیاں پڑھنے کے لیے آ گئی کہ لگتا تھا جیسے یہاں پر پورا مدرسہ کھلا گیا۔ میں پیدا ہوا، میرے بابا بہت خوش ہوئے، ماں بھی بہت خوش تھی۔ ہماری زندگی محدود مگر سادہ تھی۔ سادگی کی وجہ سے ہم ہمیشہ پرسکون زندگی گزارتے آئے تھے۔ نہ زیادہ خواہشات تھی اور نہ ہی زیادہ اخراجات۔ اس وجہ سے بھی ہمارا گھر جیسے پرسکون تھا۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تب سے اپنی امی کو اسی طریقے سے ہی نیک کام کرتے پایا۔ بابا جیسے 5 وقت کے نمازی تھے، امی بھی بالکل ویسے ہی 5 وقت کی نمازی تھی۔ بابا حافظ قرآن تھے اور امی بھی حافظہ تھی۔ ان دونوں کا خاندان بھی ایک ہی تھا، دونوں ایک دوسرے کے کزن تھے۔ بابا کے ایک بڑے بھیا اور ایک چھوٹے بھائی تھے۔ بڑے کو ہم تایا ابو اور چھوٹے کو ہم چچا جان کہا کرتے تھے۔ میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی اور میں ان کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ لاڈ پیار میں پلا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بابا نے مجھے قرآن مجید کی تعلیم دلوائی تھی۔ ان کو شوق تھا کہ میں قرآن مجید کا حافظ بنوں اور ان کی خواہش کے مطابق میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی جب بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں اس وقت اسکول سے گھر واپس آیا اور کھانا کھا رہا تھا کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے مجھے دروازے پر بھیجا۔ میں دروازے پر پہنچا تو محلے کے لوگ ہمارے دروازے پر کھڑے تھے۔ ان کے چہروں سے یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت غمگین ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ کے بابا مسجد میں گر کر بے ہوش ہو گئے ہیں، انہیں اسپتال لے جایا گیا، آپ اپنی والدہ کو ساتھ لے کر اسپتال پہنچ جائے۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ایک محلے دار نے کہا کہ میرا رکشہ یہیں پر ہے، میں اسے لے کر آتا ہوں، آپ اپنی والدہ کو لے کر آئیے تاکہ ہم انہیں اور آپ کو ایک ساتھ اسپتال تک چھوڑ سکیں۔ میں گھر واپس جا کر ماں کو یہ خبر دیتے ہوئے کہنے لگا کہ ماں جلدی سے آپ باہر چلو، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بابا مسجد میں گر کر بے ہوش ہو گئے اور انہیں مقامی اسپتال لے جایا گیا ہے اور محلے والے کچھ لوگ آپ کو اور مجھے بلانے کے لیے آئے ہوئے، آپ جلدی سے آئیے۔ امی نے یہ بات سنی تو ان کے ہاتھ میں موجود برتن ایک دم سے نیچے گر گئے۔ ان کے چہرے سے یوں لگتا جیسے ان کا سارا خون نچوڑ دیا گیا۔ کہنے لگی بیٹا مجھے بہت فکر ہو رہی ہے، صبح سے ہی دل گھبرا رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، خدا خیر کرے، اندر سے جا کر میرا برقع لے آؤ۔ میں جا کر امی کے لیے ان کا برقع لے آیا۔ امی برقع اوڑھے میرے ساتھ جلدی سے باہر نکلی اور پھر رکشے والے کے رکشے میں بیٹھ کر ہم دونوں اسپتال کی جانب روانہ ہو گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رکشہ اسپتال کی عمارت کے باہر رکا تو میں امی کے ساتھ اسپتال کی جانب بڑھ گیا۔ امی کی ہمیشہ سے یہی عادت تھی کہ وہ گھر سے کبھی بھی بغیر چادر یا برقع کے نہیں نکلا کرتی تھی، یہاں تک کہ آج تک کسی نے بھی ہمارے محلے میں سے امی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک پردے دار خاتون تھی جن کے کردار کی گواہی محلے کا ہر انسان دے سکتا تھا، حتیٰ کہ بچہ بھی۔ خیر میں اپنی ماں کو لیے اسپتال آیا۔ اسپتال میں دیکھا کہ ڈاکٹرز بابا کا علاج کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ سبھی کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے سب کو بہت جلدی ہو۔ کوئی جا کر کہیں سے انجیکشن لے کر آ رہا تھا تو کوئی دوائیاں۔ کوئی ڈاکٹر صاحب بھاگتے ہوئے ان کے کمرے میں جا رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی نے اپنے ہاتھ میں اب بھی تسبیح پکڑی ہوئی تھی، وہ تسبیح کے بانے بار بار گراتے
اور دعا کرتی جاتی تھی کہ خدا خیر کرے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ہمیں کہا گیا کہ آپ لوگ بس دعا کریں، وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ انہیں اچانک ہی دل کا دورہ پڑا تھا اور ایسا ظالم کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جان چلی جائے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن اگر ہم ناکام ہو گئے تو ہمیں معاف کیجیے گا۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر گئے تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ مجھے یوں لگتا جیسے کسی نے میرے ہاتھ میں سے کچھ چھین لیا۔ میں امی کے پاس بیٹھا تو دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا، تم اپنے بابا کے لیے دعا کرو۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، جاؤ اور وضو کر کے نماز پڑھ کے اپنے بابا کے لیے دعا کرو، میں بھی تمہارے بابا کے لیے دعا کرتی ہوں۔ ماں کی یہ بات سن کر میں جلدی سے مسجد کی طرف بھاگا اور نماز پڑھنے کے بعد میں مسجد کے مصلی پر ہی بیٹھے بابا کے لیے دعا کرنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے یہ کیسا خوف تھا جو میرے دل میں گھر کر گیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے بابا ابھی کے ابھی ٹھیک ہو جائے۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تو نہ جانے میرا کیا ہوگا، لیکن اس وقت بھی جو اللہ کو منظور تھا وہی ہوا۔ جب میں نماز پڑھ کے واپس ہسپتال میں اپنی ماں کے پاس آیا تو وہ گھر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ میں نے کہا، امی کیا ہوا؟ محلے کے کچھ لوگ اور چچا جان بھی وہاں پر موجود تھے، ان کو بھی خبر کر دی گئی تھی۔ ان سبھی لوگوں نے میرے کندھے پر تھپکی دی اور مجھے کہا کہ بیٹا اب اپنی ماں کا سہارا تو اپنی ماں کا خیال رکھنا، تمہارے بابا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بس اسی بات کا سننا تھا، میں تو جیسے گر ہی گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ لمحے بعد میں ہوش میں آیا اور پھر اسٹریچر پر بابا کی لاش کو باہر کی طرف لے جاتے دیکھا تو میری آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ امی کو عزت کے ساتھ محلے کی کچھ خواتین کے ساتھ گھر بھیج دیا گیا اور مجھے محلے کے لوگ ایمبولینس میں بابا کے ساتھ بٹھا کر لائے۔ محلے کے سبھی لوگوں کا رش ہمارے دروازے پر تھا۔ گھر کے صحن میں ایک طرف مردوں کے لیے جگہ بنا دی گئی تھی اور دوسری طرف عورتوں کے لیے، اور درمیان میں ایک کنات لگا دی گئی۔ جنازہ صحن کے درمیان میں رکھا گیا تھا۔ عورتوں کے لیے مکمل طور پر پردے کا انتظام تھا۔ یہ پل ہی پل میں ہمارے گھر میں کیا ہو گیا تھا، میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر میں نے خود کو سنبھالا اور بابا کی آخری رسومات اپنی نگرانی میں ادا کروائی۔ بابا کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد سبھی لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ تایا اور ان کی فیملی، چچا اور ان کی فیملی ہمارے گھر رک گئے۔ 40ویں تک وہ سب ہمارے پاس رہے، مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چل دیے اور ایک بار پھر سے امی کا قرآن پڑھانے کا کام شروع ہو گیا۔ اب تو چھوٹے چھوٹے لڑکے بھی امی کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ پہلے جو بچے بابا کے پاس پڑھتے وہ اب امی کے پاس پڑھنے کے لیے آنے لگے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو صرف اور صرف ہمارے گھر سے ہی تعلیم دلوا سکتے ہیں، کیونکہ امی اور بابا بالکل ایک جیسا بہت اچھا پڑھاتے تھے۔ امی نے سبھی بچوں کو فراغ دلی کے ساتھ قبول کیا اور سبھی کو بڑے محنت اور لگن سے پڑھانے لگے۔ اب لوگ قرآن پڑھانے کی فیس بھی دیا کرتے تھے، کیونکہ امی بہت خوددار تھی اور ہمیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی ہمیں ترس کھا کر امداد کرے، اس لیے لوگوں نے بچوں کی فیس رکھ دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں بھی بچے پڑھتے ہیں وہاں کے استاد بچوں سے لازمی فیس لیا کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی اپنے بچوں کی فیس دیا کریں گے۔ اس طریقے سے آپ کے گھر کا گزارا بھی چلتا رہے گا اور ہمارے بچے بھی پڑھتے رہیں گے۔ یہ بات امی کو معقول لگی اور امی نے اس بات کو قبول کر لیا۔ امی کے یہی پیسے میری پڑھائی پر خرچ ہونے لگے۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور پھر گھر میں ہی بیٹھ گیا، کیونکہ کچھ نہ کچھ روزگار اپنے لیے تلاش کرنا چاہتا تھا۔ خدا کا کرنا یوں ہوا کہ مجھے ساتھ ہی ایک قریبی اسٹور میں ملازمت مل گئی اور پھر میں وہیں پر جانے لگا۔ ایک روز مجھے وہیں کال آئی کہ آپ کی والدہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہسپتال میں موجود ہے۔ یہ خبر سن کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ بابا کو گزرے ہوئے ابھی تیسرا سال تھا۔ ان 3 سالوں میں مجھے امی نے کبھی بھی بابا کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ امی کے چہرے پر موجود نور مجھے بابا کی یاد دلاتا تھا۔ امی اور بابا جب ایک ساتھ بیٹھتے تو ان کے چہروں پر ایسا نور دکھائی دیتا کہ ایسے حسین چہرے میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ وہ دونوں بہت خوش رہتے، ان کے چہروں پر رقص کرنے والی مسکراہٹ اس بات کا ثبوت دیتی کہ اللہ کی یاد میں انہیں جو سکون ملتا ہے وہ ان کے چہروں پر صاف دکھتا ہے۔ خیر زندگی یوں ہی چلنے لگی۔ آج امی کے بارے میں بات سنی تو جلدی سے اسٹور کے مالک سے اجازت لیتا ہوا اپنے گھر جانے کی بجائے اسپتال چلا آیا۔ یہاں آیا تو ڈاکٹر نے مجھے ایسی بات کہی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ڈاکٹر نے میرے جسم کا سارا خون نچوڑ ڈالا اور اب مجھے خون کی ایسی کمی ہونے لگی کہ میں گرنے لگا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کی والدہ اس ایکسیڈنٹ میں اپنی دونوں آنکھیں گنوا بیٹھی ہیں، ان کی آنکھوں کا نور چلا گیا اور اب وہ نہیں دیکھ پائیں گی۔ انہوں نے جو علاج بتایا اس علاج میں اتنے پیسے لگنے تھے کہ اگر میں اپنی ساری زندگی بھی محنت مزدوری کرتا تو شاید میں کبھی بھی یہ قرض نہ چکا پاتا۔ میرے پاس علاج کے پیسے نہ تھے۔ ماں نے بھی یہی کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، میں ویسے بھی اپنی ساری عمر گزار چکی ہوں، اس لیے تم خاموش ہو جاؤ، کبھی جب اللہ دے گا تو ہم آنکھوں کا بھی علاج کروا لیں گے، ابھی کے لیے میں ٹھیک ہوں، یہی بہت ہے۔ امی کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے میں امی کو دوبارہ واپس کر لیا ہے اور اب دن رات امی کی تیمارداری میں لگ گئے۔ امی کی آنکھیں نہ تھیں،
لیکن پھر بھی امی سے قرآن پڑھنے والے بچے ہمیشہ آتے رہتے، کیونکہ امی حافظہ تھی اور انہیں سارا قرآن آتا تھا۔ وہ اب بھی بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی، بہت سارے بچوں کا قرآن پاک سنتی بھی تھی۔ اب اسی طرح دن گزرنے لگے۔ 6 ماہ گزرے کہ اچانک ہی امی کی حالت خراب ہو گئی، بیٹھے بیٹھے چکرا کر گر جاتی، اکثر بی پی لو رہنے لگا، کوئی بھی چیز کھا پی نہ سکتی تھی۔ مجھے لگا کہ بدہضمی ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہ کچھ کھا بھی نہیں سکتی، اور جو بھی کھاتی ہیں وہ الٹی کے ساتھ باہر آ جاتا ہے۔ چھوٹے موٹے ڈاکٹروں سے علاج چلتا رہا لیکن پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہوئی، تو میں انہیں لیے اسپتال آ گیا۔ جب ہسپتال میں ڈاکٹروں نے ان کے ٹیسٹ وغیرہ کیے اور ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو میں حیران رہ گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میری ماں حاملہ ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بالکل بھی یقین نہ آیا۔ مجھے لگا کہ ان لوگوں نے شاید غلط رپورٹ دیکھ لی اور کسی اور کے ساتھ امی کی رپورٹ بدل دی گئی تھی۔ لیکن دوسری طرف یہ بات مجھے یقین کرنے پر اکساتی تھی، کیونکہ جب سے امی کی آنکھیں گئی تھی تب سے ہی اگر انہیں کوئی اچانک سے ہاتھ لگا دیتا تو وہ ایک دم سے ڈر جاتی، تھوڑی کھوئی ہوئی رہتی، نہ صحیح سے بات کرتی نہ صحیح سے کچھ بتاتی۔ میں نے کئی بار انہیں روتے ہوئے دیکھا۔ اس بارے میں نے ان سے کئی بار پوچھا لیکن وہ ٹال مٹول کر جاتی، اور اب مجھے یوں لگتا جیسے یہ بات سچ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی نے میری ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہو۔ گھر واپس آ کر میں نے امی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، نہیں بیٹا، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں، لیکن ہاں جب تم گھر پر نہیں ہوتے تب ہمارے گھر کوئی آتا ہے اور وہ میرے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ میں نے کئی بار چیخ چیخ کر اس سے اس کا نام بھی پوچھا لیکن اس نے کبھی بھی آواز نہیں نکالی کہ میں اس کو پہچان سکوں۔ بیٹا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا وہ کون ہے، یقین کرو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں تو اپنی آنکھوں سے معذور ہوں، اور میں تو قرآن پاک کی حافظہ ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا گھٹیا کام کبھی نہیں کیا، تو اب میں کیوں کروں گی؟ مجھے اللہ کا خوف ہے، لیکن بیٹا میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور کون آ رہا ہے۔ ماں روتے ہوئے کہنے لگی تو میں نے انہیں سینے سے لگایا۔ مجھے اپنی ماں پر پورا یقین تھا، وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر کون تھا جو میری ماں کے ساتھ یہ غلط حرکت کر رہا تھا؟ خیر میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اپنی ماں کا خود خیال رکھوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ مجرم کون ہے اور اس سے کڑی سزا دلواؤں گا۔ لیکن اس وقت مجھے جو ٹھیک لگا وہ یہی تھا کہ میں اپنی ماں کا آبورشن کروا دوں۔ کافی دن سوچنے کے بعد میں اپنی ماں کو خاموشی کے ساتھ واپس اسپتال لے گیا اور ڈاکٹر کے ساتھ رازداری کے ساتھ یہ بات کی اور ابورشن کا کہہ دیا۔ ڈاکٹر اس بات کے لیے مان گئے، اور جب میری ماں کا ابورشن کیا جانے لگا تو میری ماں کی چیخیں سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ مجھے اپنی ماں سے اتنی محبت تھی، میں انہیں ذرا برابر بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اپنی بدنامی سے ڈر رہا تھا۔ خیر میں اپنی ماں کا آپریشن کے بعد واپس گھر لے آیا اور ان کے ٹھیک ہونے تک میں نے اسٹور سے چھٹی کی۔ جب وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو گئی تو میں ایک بار پھر سے اسٹور جانے لگا، لیکن میں اسی طاق میں تھا کہ کسی نہ کسی کو دیکھ لوں، اور جب تک میں طاق میں رہا تب تک میں کسی کو بھی دیکھ نہ پایا۔ ایک روز جب اسٹور پر بے حد کام تھا اور میں کام میں مصروف تھا تو میں بھول گیا کہ مجھے گھر جا کر ماں کی حالت بھی دیکھنی ہے۔ خیر اس کے بعد سب کچھ ٹھیک چلنے لگا۔ 6 ماہ بعد ایک بار پھر سے ماں کی حالت ویسی ہونے لگی اور میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے آیا تو ایک بار پھر سے وہی حالت تھی۔ ایک بار پھر سے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی والدہ حاملہ ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میری ساری دنیا اجاڑ ڈالی ہو۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کروں تو کیا کروں۔ ایک بار پھر سے خون کھول اٹھا۔ یہ ایسی بات تھی جو میں کسی کے ساتھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ نہ میرے پاس کوئی ثبوت تھے، نہ کوئی دلائل جس کے بنا پر میں کسی شخص کو پکڑتا، نہ مجھے کسی پر شک تھا۔ محلے کے سارے لوگ ماں کی بہت عزت کرتے تھے، سبھی لوگ بہن کہہ کر پکارتے تھے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس پر میں شک کر سکتا۔ پھر یہ کون تھا جو میری ماں کو اس طریقے سے ٹارچر کر رہا تھا؟ ایک بار پھر سے مجھے وہی کام کرنا پڑا اور اپنی ماں کا ابورشن کروانا پڑا۔ پھر سے انہیں گھر لایا اور اس کی تیمارداری کرنے لگا۔ ماں روتی رہی اور مجھے کہتی رہی کہ بیٹا تم میرا یقین کرو، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، لیکن نہ جانے وہ کون شخص ہے جس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی۔ خدا اسے کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ بیٹا میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، پھر یہ شخص جو بھی ہے یہ ہمارا کوئی دشمن ہے اور شاید کوئی اپنوں میں سے ہے جس کا کوئی پرانا حساب بنتا۔ بیٹا میں نے تو دور دور تک نظر دوڑائی تو ایسا کوئی سامنے ہی نہ آیا جس کے ساتھ میں نے غلط کیا، جسے میں نے دھوکہ دیا اور اس نے اب مجھ سے بدلہ لیا۔ لیکن بیٹا جو بھی ہے کوئی ہمارا دشمن ہے۔ امی اکثر روتے ہوئے کہتی بچوں کو پڑھانا بھی کم کر دیا تھا، اکثر ایک ہی جگہ پر اپنی آنکھیں ٹکاتی تو بس وہیں ٹکی کی ٹکی رہتی، خاموش رہتی۔ ان کے چہرے کی نورانیت جیسے کہیں کھوسی گئی تھی، چہرے پر زردی پھیلنے لگی تھی۔ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹنے لگا تھا۔ 8 مہینے کا وقت مزید گزرا کہ ایک بار پھر سے اب وہی حالت تھی۔ میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ ایک بار پھر سے میں نے ڈاکٹر کو ابورشن کرنے کا کہا اور پھر خود کوریڈور میں بیٹھ کر ماں کی تکلیف کا اندازہ لگانے لگا۔ میں جوان بیٹا تھا، خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میری کوئی بہن نہیں تھی، ورنہ نہ جانے میری اس وقت کیا حالت ہوتی۔ جو لوگ میری ماں کو نہیں چھوڑ رہے تھے کیا وہ میری بہن کو چھوڑ دیتے؟
اس چیز کا خیال میرے دماغ میں آنا تھا کہ جو میرے دل میں چل رہا تھا میں شادی کروں گا، وہ بھی اب کہیں کھو گیا تھا۔ میں نے دور دور تک شادی کا خیال بھی اپنے دل سے نکال دیا۔ اب سوچ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہیں۔ اب دماغ کے مجرم کو سزا دلوانا میرا مقصد بن گیا تھا۔ دیکھو ہمارا شک کسی اور پر نہیں سوائے تمہارے، کیونکہ تم اپنے گھر کے واحد مرد ہو اور تم اپنی اکیلی ماں کے ساتھ رہتے ہو۔ تم نے اپنی ماں کی عمر دیکھی ہے اور اس کی شکل و صورت دیکھی ہے، وہ کسی طور پر بھی اتنی عمر کی نہیں لگتی۔ وہ ایک 30 سال کی نوجوان عورت لگتی ہے، اسے دیکھ کر کسی کی بھی نیت خراب ہو سکتی ہے، تو تمہاری کیوں نہیں؟ اور اپنی ماں کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کرنے والے تم ہی ہو۔ اس چیز نے مجھے مزید توڑ دیا تھا۔ میں جس چیز کو لوگوں سے چھپانا چاہ رہا تھا یہ وہی چیز لوگوں کے سامنے اچھل اچھل کر لا رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے تو انصاف مانگا تھا، لیکن ان لوگوں نے مجھے ہی مجرم قرار دے دیا تھا۔ واہ کیسا انصاف تھا! میں جیل کی سلاخوں میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ کاش میں اپنے گھر میں رہ کر خود ہی اس مجرم کا پتہ لگاتا، تو آج مجرم میرے ہاتھ میں ہوتا اور میں اسے کڑی سے کڑی سزا دیتا، لیکن یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ اب میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ کافی دن یہاں پر گزارنے کے بعد ایک روز ایس ایچ او صاحب نے مجھے بلوایا۔ 2 پولیس اہلکار مجھے جیل سے نکالتے ہوئے ایس ایچ او صاحب کے پاس لے گئے۔ اس کے پاس میں جیسے ہی پہنچا سامنے لوگوں کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمارے محلے کے کچھ لوگ اور ساتھ ہی میرے تایا بیٹھے تھے۔ تایا کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے پولیس والا یہ سب کچھ ہر کسی پر ڈال رہا ہے۔ میں نے حیرت سے ایس ایچ او کو دیکھا تو اس نے کہا یہ تمہارا مجرم ہے، اسے ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میں نے حیرانگی سے ایک بار پھر سے ایس ایچ او صاحب کی طرف دیکھا اور کہنے لگا صاحب جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی آپ مجھے مجرم قرار دیتے ہیں اور کبھی آپ میرے تایا کو پکڑ کر لاتے ہیں۔ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا۔ تو ایس ایچ او صاحب کہنے لگے کہ آپ کا مجرم آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اصلی مجرم یہ ہے جس کے ہاتھ میں اس وقت ہتھکڑی لگی ہوئی ہے۔ چچا حیرانی سے انہیں دیکھنے لگا، وہ شرمندگی سے آنکھیں جھکا گئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے ایس ایچ او صاحب کو بے یقینی سے کہا آپ جس طرح مجھ پر الزام تراشی کر چکی ہیں اسی طرح آپ میرے تایا پر بھی الزام تراشی کر رہے ہیں۔ ان کا تو کبھی ہمارے گھر پر آنا بھی نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے ساتھ ہمارے زیادہ تعلقات ہیں، بس ایک رشتے کی حد تک ہی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہی ہمارے مجرم ہیں؟ مجھے ایس ایچ او صاحب کی کسی بھی بات پر یقین نہ تھا۔ ایس ایچ او صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے کہا میں جانتا ہوں کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آئے گا، لیکن ادھر آؤ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے لیپ ٹاپ کی اسکرین میں طرف کی اور میں جھک کر لیپ ٹاپ پر دیکھنے لگا۔ یہ سی سی ٹی وی کیمرے میں ریکارڈ ہوئی ویڈیو تھی۔ رات کے اندھیرے میں چہرے پر نقاب کر کے ایک شخص ہمارے گھر کی دیوار پھلانگ کر ہمارے گھر آیا اور میری ماں کو ہراساں کرنے لگا۔ اسی وقت ادھر ادھر چھپے ہوئے کچھ لوگ یہ سب کچھ دیکھ کر ہمارے گھر گئے اور پھر اس شخص کو پکڑ لیا۔ جب اس کے چہرے سے نقاب اتارا گیا تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے تایا تھے۔ میں حیرت سے کبھی ایس ایچ او صاحب کو دیکھتا تو کبھی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھتا اور کبھی اپنے تایا جان کو دیکھتا۔ میں ابھی بھی یہ ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس الجھی ہوئی ڈور کا کوئی بھی سرا میرے ہاتھ نہیں آ رہا تھا کہ جسے میں سلجھا سکتا۔ میری سوچیں منتشر ہو رہی تھی۔ تبھی ایس ایچ او صاحب نے کہا دیکھو بیٹا، تمہیں گرفتار کرنا اور تمہیں اپنے پاس جیل میں رکھنا یہ ساری کی ساری منصوبہ بندی تھی، ایک ایسی منصوبہ بندی کہ جس کے تحت مجرم یہ محسوس کرے کہ اب اس پر سے خطرہ ٹل چکا ہے اور پھر وہ مجرم خود بخود جال میں آ کر پھنس گئے۔ اس لیے میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا اور تمہیں اپنے پاس جیل میں رکھا اور اپنے کچھ سپاہیوں کو سادہ کپڑوں میں نے تمہارے گھر کے ارد گرد تعینات کر دیا تھا۔ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس بات کا نہ کسی کے پاس کوئی ثبوت تھا اور نہ ہی کوئی گواہ۔ آخرکار میرے دماغ میں یہی منصوبہ آیا کہ میں کیوں نہ تمہیں ہی سیڑھی بنا کر اس شخص تک پہنچ سکوں جو تمہارے گھر میں یہ واردات کرتا ہے۔ اور پھر میں نے ایک چھوٹا سا کیمرہ تمہارے گھر کے سامنے موجود بجلی کے کھمبے پر لگا دیا جس سے تمہارے گھر کا تمام ایریا صحیح سے دکھائی دیتا تھا۔ میرے سپاہی تمہارے گھر کے ارد گرد ہی موجود تھے، دن رات ان کی یہی ڈیوٹی تھی۔ اس وقت جب آپ کی امی کی چیخوں کی آواز سنی تو میرے سپاہی فوراً سے موقع پاتے ہی تمہارے گھر گھسے اور پھر اس شخص کو پکڑ لیا۔ تمہارا مجرم تمہارے سامنے ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں مجرم کو ضرور پکڑوں گا اور اسے سزا بھی دوں گا۔ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ معاف کرنا تمہیں میں نے تکلیف دی اور تمہیں تمہاری ماں سے دور رکھا، لیکن یہ مجھے کرنا تھا۔ ایس ایچ او نے ساری بات بتا کر میری طرف دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں تایا جان کی طرف دیکھ کر بس ایک ہی سوال کرنا چاہتا تھا کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ بیٹا تمہیں اپنے تایا سے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اسے جیل میں ڈال دیں گے۔ میں نے بس تایا جان کی طرف دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے صرف ایک بات کہی کہ آخر کیوں؟ میری ماں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ ایک نیک پاک خاتون تھی، انہوں نے تو کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی انہوں نے آج تک کبھی کسی کو بد دعا دی۔ آخر کس چیز کا بدلہ آپ نے لیا؟ تایا جان سر جھکاتے ہوئے شرمندگی سے بولے کہ بیٹا مجھے معاف کر دو۔ میں جذبات کی روح میں اتنا بہہ گیا کہ مجھے کسی چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں گھٹیا کام کر رہا ہوں۔ میرے اپنے بچے جوان ہو چکے ہیں اور تم بھی جوان ہو چکے ہو۔
ایک پرانا بدلہ جو تمہاری ماں سے لینا تھا۔ یہ زمانے کی بات ہے جب تمہاری ماں کو پسند کرتا تھا اور تمہاری ماں بھی اس بات کو جانتی تھی، لیکن میرے والدین نے میرے بھائی کے لیے رشتہ مانگا تو تمہارے نانا ابو اور نانی اماں نے ہاں کر دی، اور اس کے ساتھ ہی تمہاری ماں نے بھی ہاں کر دی۔ تمہاری ماں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کے خلاف کہیں شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی اور اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کرے گی۔ اس کے بعد میں نے اسے کافی عرصے تک ٹارچر کیا، لیکن اس نے ایک بار مجھے سارے محلے کے سامنے خوب مار پڑوائی، جس کی وجہ سے ہم لوگ تم لوگوں سے دور ہو گئے تھے، اور اس مار اور اس بے عزتی کا بدلہ میں تمہاری ماں سے لینا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کبھی تو ایسا ہوگا کہ میں بدلہ لینے کے قابل ہوں گا، اور وہی موقع مجھے اب ملا جب تمہاری ماں کی آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا کہ میں تمہاری ماں کو ساری دنیا میں بے عزت کر سکوں؟ وہ جو نیک پاک بنی پھرتی ہے، اگر لوگ اس پر اس طریقے سے آواز کسیں گے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور میں اس کے دل پر گزرنے والی تکلیف اس کے چہرے پر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور وہ خدا کی نیک بندی تھی۔ خدا نے اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ ابھی بھی تم نے اپنی ماں کو بے عزت نہیں ہونے دیا، اور تیسری بار تم نے جا کر پولیس آفیسر سے کمپلین کر دی۔ مجھے یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں سچ میں وہ مجھے پکڑ نہ لیں، اس لیے میں محتاط ہو گیا، لیکن جب انہوں نے تمہیں پکڑا تو مجھے یوں لگا جیسے اب میرا راستہ بالکل صاف ہو گیا، اور اب میں تمہاری ماں کو ساری دنیا میں بے عزت کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ تمہاری ماں ایک ولی اللہ ہے، وہ اللہ کا قرآن پڑھتی ہے اور اس کی نمازیں پڑھتی ہے، اور وہ صرف اللہ پر توکل رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اور دیکھو میں ہی رسوا ہو گیا۔ تمہاری ماں کی عزت ابھی تک قائم ہے اور میں پولیس کی نظروں میں آ گیا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے آج شرمندگی ہو رہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں تم سے کس منہ سے معافی مانگوں۔ میں نے وہی غلط حرکت کی تمہاری ماں کے ساتھ، اور میں اس چیز کی معافی مانگتا ہوں۔ یہ بات سن کر خود مجھے اپنے دایا سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں ان کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے منہ موڑ لیا اور کہا اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے، میں چاہتا ہوں کہ اسے جان سے ہی مار ڈالا جائے۔ پولیس ایس ایچ او نے مجھے تھپکی دی اور کہا بیٹا تم اس چیز کی فکر نہ کرو، ہم اسے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کڑی سے کڑی سزا دلوائیں گے، اور اب تم جاؤ، تمہاری ماں کو تمہاری بہت ضرورت ہے، وہ پل پل تمہیں یاد کرتی رہتی ہے۔ محلے کے سبھی لوگ تمہارا منتظر ہیں۔ ایسے میں محلے کے وہ لوگ جو یہاں پر بیٹھے تھے وہ سبھی میرے گلے لگے اور پھر مجھے لیے واپس گھر آ گئے۔ اپنی ماں سے مل کر میں نے ان سے کہا کہ ماں، میں نے آپ کے مجرم کو پکڑوا دیا ہے، آپ کا مجرم اب قانون کی گرفت میں ہے، اور یوں ایک بار پھر سے ہم پر لوگوں کا اعتبار بحال ہو گیا۔ میں محلے والوں کا آج بھی بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے میری مدد کی تھی۔ اس کے بعد میں نے تایا جان کی کوئی خیر خبر نہ لی، اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت تھی۔ وہ بھلے ہی میرے خون کے رشتہ دار تھے، لیکن انہوں نے جو گھٹیا پن کیا تھا اس کی معافی میں انہیں نہیں دے سکتا تھا۔ اب میں اپنی ماں کے ساتھ اپنے گھر میں عزت کی زندگی جیتا ہوں۔ ایک بار پھر سے لوگوں کا اعتماد ہم پر جم گیا ہے، اور میں اس کے لیے اپنے رب کا بے حد شکر گزار ہوں۔ کسی بھی انسان کی کمزوری یا مجبوری کا فائدہ اٹھانا سب سے بڑا ظلم ہے، خاص طور پر عورت کی عزت اور بڑوں کی حرمت۔ وہ ایسے خزانے ہیں جن کا احترام فرض ہے۔ نابینا ہو، ضعیف ہو یا طاقتور، ہر کسی کی عزت اور وقار برابر ہے۔ جو آدمی دوسروں کی مجبوری سے راستہ بنا کر فائدہ اٹھاتا ہے وہ دراصل اپنی انسانیت کھو دیتا ہے۔ عورت کی عزت کا تحفظ، ماں باپ کی عزت و خدمت اور محتاج کا ساتھ، یہی اصل ایمان اور شرافت ہے۔ اور یاد رکھو ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، اور نیکی کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اے ہمارے غفور الرحیم اللہ، اس دنیا میں جتنی بھی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں مظلوم ہیں ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر ظالم کے شر سے محفوظ رکھ، ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، اور مشکل ترین وقت میں بھی ہمیں صبر جمیل عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔